میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، دنیا میں جس نے بھی میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس پر لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گستاخی کرنے والے کے نام کے ساتھ ملعون کہا جاتا ہے۔ ملعون ملعونہ یعنی اس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اکرام فرمایا ہے، اتنا اکرام فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی کو تکلیف مت دو۔ دیکھو میرے نبی کو ہرگز بھی خبردار تکلیف مت دو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیے، لوگ آئے، کھانے سے فارغ ہوئے، کچھ لوگ تھے وہ وہیں پر بیٹھے رہے، کھانے کے بعد وہیں باتیں کرتے بیٹھ گئے، گپ شپ لگا دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر انتظار میں ہیں کہ اب اٹھیں گے، جائیں گے، چونکہ مہمان ہیں کچھ بول بھی نہیں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کس میں ہے یہ حدیث؟ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا نے نکاح فرمائے تو ان کے ولیمے کی دعوت کیے۔ ولیمے کی دعوت میں لوگ آئے، کھا کر جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو کھانے کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا بولنے کا، بھئی اٹھو چلو جگہ خالی کرو، بولنے کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ بھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے ہی تو آئے، امت کو سکھانے کے لیے ہی تو آئے، لیکن چونکہ وہ مہمان تھے اور ہمارے نبی بڑے ہی باحیا تھے، بہت زیادہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم تھی، تو وہ شرم وہ حیا مانے تھی۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کہیں دعوت ہو، دعوت قبول کرنا سنت ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے، الحمدللہ کوئی دعوت ہماری مس نہیں ہوتی، قبول کر لیتے ہیں۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جب ہم دعوت کے لیے جائیں تو کب جانا ہے؟ جب پورا تیار ہو، جب کھانا بالکل کیا ہو، تیار ہو، دسترخوان لگنے کو ہو، اس وقت جانا۔ یہ آداب میں سے ہے۔ دوپہر کی دعوت صبح کے 9 بجے 8 بجے حاضر حضرت والا دعوت کب ہے؟ سو دوپہر کو چلے گئے، سو کب 8 بجے سے دھرنے پہ بیٹھ جانا وہاں جا کو، کیوں کہ تو دوپہر کو دعوت دے لینا۔ گھنٹوں پہلے جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ پہلے گھنٹوں پہلے جا کر وہاں انتظام میں تکلیف دینا، گھر والوں کو تکلیف دینا، یہ کیا ہے؟ ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جب دعوت کھا کر فارغ ہو گئے تو فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہاں بیٹھے رہنا اور وہاں بیٹھے بیٹھے بات چیت کرنا، بات کرتے رہنا، باتیں کرتے بیٹھ جانا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بہرحال تو چند صحابہ تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 3 تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ 2 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے وہ
چھوٹا سا تو گھر تھا، وہیں پر بیٹھ کر وہ دعوت کے بعد بات کر رہے ہیں، گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ اب اٹھیں گے، لیکن اٹھنے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو جب یہ حالت دیکھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے۔ ہمارے نبی جب کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ جو تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے تب بھی وہ کھڑے نہیں، وہ بات چیت میں ہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل گئے، وہ اندر ہی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ باہر نکل کے آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گئے تو دیکھے ابھی بھی بات چیت میں مشغول ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، باہر امی جان پوری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، وہاں سلام کیے، انہوں نے جواب دیے، خیر خیریت معلوم کیے۔ دوسرے بیویوں کے گھر کے پاس گئے، سب کی خیر خیریت معلوم کیے۔ پھر واپس آئے تو دیکھا پھر بھی وہیں ہوئے، ابھی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے اس عمل سے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچا رہے کہ آرام پہنچائے، آرام پہنچا رہے یا تکلیف پہنچا رہے؟ تکلیف پہنچا رہے، راحت نہیں تکلیف پہنچا رہے۔ تو پیارے نبی کو تکلیف پہنچے یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن میں آیت اتار دی، اللہ نے وارننگ دے دی پوری امت کو، پورے لوگوں کو، سارے انسانوں کو دیکھو جب نبی کے یہاں تم جاؤ، اذا دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، اور تم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاؤ، فاذا طعمتم، جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ، فانتشروا، تو چل پڑو، واذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، قرآن کریم میں 20ویں پارے امن خلق میں یہ آیتیں موجود ہیں، آپ کبھی اٹھا کر اس کا ترجمہ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے پڑھنے میں آیتیں آگے پیچھے ہو رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی نے دعوت کی، اور نبی ادب کے وجہ سے، کیونکہ مہمان ہیں ان کو کیسے بولیں، وہ بتانے سے شرما رہے ہیں، لیکن میں نہیں شرماتا، اللہ بتا رہے ہیں، میں مسئلے کو بتانے سے، میں بات کو بتانے سے میں نہیں شرماتا، واللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تمہارا یہ عمل میرے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دیکھو ہرگز میرے نبی کو تکلیف مت پہنچا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے اتنا بلند فرمایا پیارے نبی کے مقام کو، اللہ کی قسم پوری دنیا والے مل کر بھی اگر پیارے نبی کی شان میں گستاخی کریں تب بھی اللہ کی قسم ایک رتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ایک رتی برابر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی، جب محبوب کسی سے محبت ہوتی ہے انسان کو تو جس سے محبت ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے ہر ادا کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے کپڑوں کا، اس کے ہیئر اسٹائل کا، اس کی ہر چیز کا تذکرہ کرنا اسے اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کا ذکر قرآن میں، جسم اطہر کا ذکر قرآن میں فرمایا لا تمدن عینیک، اے میرے محبوب اپنے آنکھوں کو زیادہ مت پھیلائیے۔ پیارے نبی کے آنکھ مبارک کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، پیارے نبی کے ہاتھ مبارک، دونوں دستے مبارک کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ إِلَىٰ عُنُقِكَ، پیارے نبی کے گردن مبارک کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک، قلب کے معنی دل، پیارے نبی کے دل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔
اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، پیارے نبی کے سینے مبارک کا ذکر قرآن میں، ووضعنا الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، پیارے نبی کے پیٹھ مبارک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، پیارے نبی کے چہرہ انور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ پیارے نبی کے ہر ادا کا اللہ تعالیٰ، ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، ہر عضو کا۔ ایسی محبت، ایسے شان والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، دشمن سے دشمن بھی دور سے آتا تھا، کئی میل کی مسافت دور ہوتا تھا، تب بھی اس کے دل میں پیارے نبی کا رعب بیٹھتا تھا۔ اگر کوئی آ بھی جاتا قریب میں، پوچھتے کیوں آئے؟ نہیں ایسے ہی آ گیا۔ ایسا ڈر، ایسا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب بٹھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ بھی کہ آپ حسین و جمیل تھے۔ غالباً حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ 14ویں رات کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنی چادر اوڑھے ہوئے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ یعنی میں یہ سوچ رہا تھا کہ دونوں میں حسین کون ہے، خوبصورت کون ہے؟ کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی چہرہ انور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی قسم 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ میرے نبی حسین و جمیل ہیں، میرے نبی کا چہرہ انور 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسے حسین اور ایسے جمیل تھے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کا بڑا اکرام فرمایا، پیارے نبی کا بڑا اکرام فرمایا، امت کو وارننگ دی، اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہ کیا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، خبردار ہوشیار، کبھی بھی آگے مت بڑھو، پیچھے رہو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے ان تحبط، تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو لوگ حج اور عمرے پر گئے وہ دیکھے ہوں گے، اللہ سب کو نصیب فرمائے، روضہ اقدس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ آپ وہاں جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے، درود پڑھیں گے آپ، سلام و صلات آپ پیش کریں گے، لیکن خبردار آواز اونچی نہیں، دھیمے دھیمے آہستہ، کیونکہ روزے میں پیارے نبی موجود ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سلام بھی کرنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، زبان پر اگر دعائیہ کلمات بھی ہوں، لیکن یاد رہے کہ نبی یہاں پر موجود ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آواز آہستہ دبا کر، دھیمی آواز سے، آہستہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، پست رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا یہ حال،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ اب میں کبھی بھی زور سے بات نہیں کروں گا، کچھ بھی بولنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب جا کر آہستہ بولوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی، وہ بھی اس آیت کے اترنے کے بعد آواز نبی کی مجلس میں اتنی کم ان کی ہوتی تھی، صحابہ کو پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ کیا بولے، عمر آپ کیا بولے، دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ صرف ایک ہی ڈر تھا کہ کہیں نبی کی آواز سے میری آواز اونچی نہ ہو، اگر ہوگی تو اللہ میرے اعمال کو غارت کر دیں گے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرتی طور پر ان کی آواز بہت اونچی تھی۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ ان کی آواز ذری کڑک ہوتی ہے، وہ آہستہ بھی بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مائک میں بول رہے ہوں۔ ایک مرتبہ بنگلور سے میں آ رہا تھا صبح میں 5 بجے کی ٹرین سے، تو نیند کا اثر تھا، ٹرین میں بیٹھتے ہی سیٹ خالی تھی، سو گیا میں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ بازو کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، نیند ٹوٹ گئی میری۔ اٹھ کر میں دیکھا ادھر کون جھگڑ رہے ہیں، کوئی نہیں تھا، 2 آدمی بات کر رہے تھے، اس میں سے ایک آدمی کی آواز اتنی کڑک تھی مجھے ایسا لگا کہ وہ لڑ رہا ہے، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ قدرتی طور پر بعض لوگوں کی آواز ہی کیا ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، کڑک ہوتی ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کیسی تھی، کڑک تھی، اونچی تھی، بلند تھی۔ وہ ڈر گئے میرا کیا ہوگا، کیونکہ میں آہستہ بھی بات کروں تو بہت اونچی آواز ہے، اور میری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی تو میرے اعمال تو گئے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے گھر گئے اور گھر بند کر لیے، گوشہ نشین ہو گئے، گھر کے اندر ہی رہنے لگے۔ ادھر کچھ دنوں تک نظر نہیں آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھے کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے، ذرا خیر خیریت پوچھ کر آؤ، کہیں سفر پر تو نہیں گئے، کہیں بیمار تو نہیں ہوئے، کیا حال ہے، حال احوال ذرا پوچھ کر آؤ، کہاں ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے گھر، جا کر دیکھا تو وہ نیچے گردن کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کیا، سلام کا جواب دیے۔ حضرت سعد نے پوچھا کہ ثابت کیا بات ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ خیریت تو ہے، ذرا پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہت برا حال ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے آیت اتری کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، میری آواز تو اونچی ہے، میں آہستہ بھی بولوں گا تو اونچی ہے، تو اس لیے میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں نبی مجلس میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں گھر پر ہی رہوں گا۔ اور وہ خوب رونے لگے، اتنا روئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، ایسا خوف تھا، پیارے نبی سے ایسی محبت تھی ان کو، اللہ کے حکم کا ایسا پاس و لحاظ تھا ان کے یہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، واپس آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری گفتگو سنائی۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد جاؤ اور جا کر ثابت بن قیس کو بتاؤ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور انہیں خوشخبری سناؤ کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امت ہر چیز کو برداشت کر لیتی ہے، ہر صدمے کو برداشت کر لیتی ہے، ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ یہ امت کی خصوصیت ہے، یہ امت کی پہچان ہے کہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی یہ ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ شروع سے لے کر آج تک یہی ہے، اس امت کی خصوصیت رہی ہے، اور تا صبح قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔
عورتوں میں دیکھیں، مردوں میں دیکھیں، بچوں میں دیکھیں. ایک جنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے. جب جنگ سے اللہ کے نبی صحابہ آتے تو مدینے میں اطلاع ملتی کہ صحابہ آ رہے ہیں، تو ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں سب خوشی خوشی، کوئی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، کوئی اپنے شوہر کو ملنے کے لیے، کوئی اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، سب خوشی خوشی مدینے سے باہر آ کر استقبال کرتے تھے کہ صحابہ فلاں جہاد سے آ رہے ہیں، فلاں جنگ سے آ رہے ہیں. تو اس طرح اطلاع ملی فلاں جنگ سے آ رہے ہیں. تو ایک عورت تھی، قصہ مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کرتا چلوں. وہ عورت جب آئی، صحابہ آ رہے تھے، ایک صحابی نے ان کو اطلاع دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بیٹے شہید ہو گئے. اس عورت کے دل کو صدمہ ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، لیکن آنکھوں میں آنسو ہے، پھر بھی زبان پر یہ ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کیسے ہیں. آگے پھر کسی نے اطلاع دی کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا. دل پر صدمہ ہے، زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور پھر پوچھتی ہے میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کیسے ہیں. پھر کسی نے اطلاع دی تمہارے بھائی کا، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے. اس کے دل میں صدمہ ہوا، زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر پوچھتی ہے مجھے یہ تو بتاؤ، میرے نبی کی خیریت تو بتاؤ، میرے نبی کیسے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، نظر پڑی تو اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میرے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ہر صدمہ برداشت ہے، ہر تکلیف برداشت ہے. بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، لیکن میرے نبی آپ ہیں، بس ہر تکلیف برداشت ہے. یہ محبت تھی امت میں، عورتوں کے اندر یہ محبت تھی، مردوں کے اندر بھی ایسی محبت تھی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافر نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر چڑھا رہا، پھانسی پر جب کیا ہوا بھائی، سنیں درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافر پھانسی پر چڑھا رہے تھے تو اس کافر نے یہ کہا کہ خبیب اگر تمہاری جگہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو پھانسی دے دی جائے تو تمہارا کیا خیال ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میری جان کے بدلے میرے نبی کو ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھے یہ مجھے برداشت نہیں، میری جان قربان ہے آپ پر. ایسی محبت تھی. ایک جنگ میں، جنگ بدر میں غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آزو بازو دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے. میں نے سوچا کہ یہ دو بچے میرے بازو کیا کریں گے، یہ جنگ کے میدان میں آزو بازو جوان ہو تو پھر اپنے کو بھی ہمت آتی، تو چھوٹے چھوٹے بچے یہ کیا کریں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں ایک بچے نے مجھے پوچھا چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ اتنے بڑے آدمی کا نام لے رہا بچہ، تو تعجب ہوا. دوسرے نے پھر پوچھا چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ کون ہے ابو جہل؟ کہاں ہے ادھر؟ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیا کرو گے تم ابو جہل کا، کیا کرنا ہے تمہیں ابو جہل؟ تو وہ بچے کہنے لگے کہ نہیں آپ ہمیں بتا دو کون ہے وہ، پھر بعد میں جو کرنا ہم کریں گے، آپ ہمیں بتا دو. ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کرتا ہے، آپ ہمیں بتاؤ وہ کون ہے. انہوں نے بتایا، قصہ مشہور ہے، بہرحال آپ جانتے ہیں انہی دو بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا. انہی دو بچوں نے.
یہ اس امت کا خون ہے کہ یہ امت نبی کی گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کرتی، بھلے وہ کتنے گنہگار ہوں، بھلے وہ کیسے بھی گئے گزرے ہوں، لیکن نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے یہ امت ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ نہ اس امت کی عورتیں برداشت کریں گی، نہ اس امت کے مرد برداشت کریں گے، نہ اس امت کے بچے برداشت کریں گے۔ پوری دنیا کو یہ سبق جانا چاہیے، معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ امت ہے، اس امت کا اپنے نبی سے ایک خاص کنیکشن ہے، ایک خاص رابطہ ہے، اور یہ رابطہ تا صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی حیدرآباد کے ان لوگوں سے، ان نوجوانوں سے جنہوں نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا، اپنے احتجاج کو جاری رکھا، جس کی بدولت پھر وہاں کے محکمہ پولیس والوں کو مجبوراً پھر دوبارہ اس ملعون کو گرفتار کرنا پڑا۔ اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں آیا، پوری دنیا والوں نے دیکھا۔ یہ دنیا والوں کے لیے سبق ہے، اللہ سب کو سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر دنیا میں، اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، فرمایا کہ میرے نبی کو تکلیف مت دو، میرے نبی کو ایذا مت پہنچاؤ، میرے نبی کو اذیت مت دو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال سے پیارے نبی کو خوش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو چاہیے، ہم نبی کے امتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے نبی کو کیا کریں؟ خوش کریں۔ اس کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، سنتوں کی پابندی کرنی ہوگی، نبی کے ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنا ہوگا، تو پیارے نبی کیا ہوں گے؟ ہم سے خوش ہوں گے، پیارے نبی کو راحت پہنچے گی، پیارے نبی کو سکون پہنچے گا، قرار آئے گا۔ لیکن اگر ہم مسجدوں سے دور بھاگتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، سنتوں کے جنازے نکالتے رہے، تو بتاؤ غیر تو تکلیف پہنچا ہی رہے ہیں، ہم اپنے بھی تکلیف پہنچانے لگیں تو پیارے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی، پھر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ ابھی میں نے سنا چند دن پہلے کہ ایک شادی میں ایک صاحب نے بتا رہے تھے کہ اندازے کے مطابق خالی ڈیکوریشن اور دعوت کے واسطے 50 لاکھ روپے، انہوں بول رہی، میں اندازے سے بول رہا ہوں، اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے، ڈیکوریشن اور شادی محل، ڈیکوریشن اور دعوت کے واسطے کتنا خرچہ؟ 50 لاکھ روپے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کو بتاؤ، ایسی فضول خرچی یہ امت کرے گی تو اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ بولو۔ بے پردگیاں ہم گھر میں کر رہے ہیں تو اس سے پیارے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ سود میں ہم جا رہے ہیں، سنگا میں ہم ملوث ہو رہے ہیں، جھوٹ ہم جان بوجھ کر بول رہے ہیں، جان بوجھ کر وقت موبائل کے لیے ہے لیکن قرآن کے لیے نہیں نکال رہے ہیں، درود شریف پیارے نبی پر پڑھنے کے لیے صبح و شام 5-5 منٹ نکالنے کو تیار نہیں ہے، تو بتاؤ پیارے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہم خود تکلیف دے رہے ہیں پھر۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب تک ہم جئیں گے پیارے نبی کو اپنے کسی بھی عمل سے تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کوشش کریں گے کہ پیارے نبی کو راحت پہنچائیں، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب